اس واسطے میں پھر ایک بار ان سے درخواست کرتا ہوں کہ بد عقیدہ ہے، وہ روافض کا ہو یا خوارج کا ہو، وہ قوم سے آئے یا نجد سے آئے، وہ سرکاری ہو وہ غیر سرکاری ہو، وہ بلایا جائے وہ آپ آ جائے، وہ عالم کے پاس آئے یا جاہل کے پاس آئے، یہ ایک ہی مسئلہ ہے۔ اس واسطے یہ لوگ ذرا اپنے ناموں کو دیکھیں، اپنے مدارس کے ناموں کو دیکھیں۔ اس سلسلہ میں صرف 2 حوالے ذکر کر کے ان کے لیے، اور باقی سب جو یہ فیشن بنائے ہوئے ہیں روز ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو اپنے پاس بلاتے ہیں، میری نہیں تو اپنے بڑوں کی مان لو۔ یہ الابانہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ الابانہ جلد نمبر 1، اس کے مصنف جو ہیں شیخ الاسلام امام ابن بطہ، 387 ہجری ان کی وفات ہے، 34 صدی ہجری کے اتنے بڑے امام، انہوں نے اپنی کتاب کی جلد نمبر 1 کے اندر یہ بات لکھی ہے، اور پھر اپنی نہیں لکھی، سند سے امام ابو الجوزا ان کا یہ فتویٰ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں لئن تجاورنی القردۃ والخنازیر فی دار احب الی من ان یجاورنی رجل من اہل الاہواء، کہتے ہیں اگر میرے گھر میں بندر اور خنزیر آ جائیں یہ تو برداشت کر لوں گا، مگر میرے گھر میں کوئی بد عقیدہ آئے وہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ لئن تجاورونی فی دار، اگر کسی گھر میں میرے پاس آ بیٹھیں، کون؟ القردۃ والخنازیر، بندر اور خنازیر آ جائیں، احب الیہ، یہ تو میرے نزدیک پسندیدہ ہے کہ مجبوراً بندروں خنزیروں کے پاس بیٹھنا پڑ گیا، کس کے مقابلے میں؟ من ان یجاورنی رجل من اہل الاہواء، کوئی رافضی، خارجی، کوئی معتزلی میرے گھر میں آ جائے، اس کے مقابلے میں خنزیر آ جائیں تو میں برداشت کر لوں گا۔ کیوں؟ کہتے ہیں خنزیروں کے بارے میں تو یہ آیت نہیں آئی، ان کے بارے میں آیت آئی ہوئی ہے کہ جب خنزیر میرے گھر آ گئے تو مجھے قرآن ویسا نہیں کوسے گا جیسے ان کی وجہ سے کوسے گا۔ کہتے ہیں وَقَدْ دَخَلُوا فِي هَذِهِ الْآيَةِ، یہ جو اہل احوا ہیں، بد عقیدہ یہود نصارہ کی ابھی بات نہیں ہو رہی، یہ تو یہود و نصارہ کو بھی جپے لگانے والے ہیں، طاہر القادری کے لونڈے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب تمہیں ملتے ہیں تو کہتے ہیں بس ہم تو مقدسات اہل سنت کا ادب کرتے ہیں، ہم تو ایک جیسے ہیں، کوئی بات ہی نہیں، کوئی اختلاف ہی نہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں تو پھر تبرے کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں، یا خوارج اپنی جو بدگمانیاں پھیلاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پھر ان سے سلوک وہ کرو جو یہ علیحدہ کرتے ہیں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، جب تمہیں ملنے آ جائیں تو کہو مر جاؤ تم اپنے غیظ میں، دفع ہو جاؤ۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، یہ نہیں کہ واتنے کو معنقہ کرو، قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اولین خطاب تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اس سے اخذ کیا آگے ابو الجوزا نے کہ یہ لوگ اس کیٹاگری کے ہیں کہ انہیں موتو کہا جائے، مر جاؤ، مردہ باد، موتو بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور۔ اب یہ تھا طریقہ اسلاف کا، یہ حکم ہے، یہ شریعت ہے، اور یہ صرف اس کتاب میں نہیں، یہ شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ من الکتاب والسنہ و اجماع الصحابہ والتابعین، اس کی دوسری جلد کے اندر امام لالکائی نے بھی اس کو لکھا ہے، اور اس کے الفاظ جو ہیں ان ابی الجوزا، وہی راوی ہیں، وہی امام ان کا فتویٰ ہے، لَن یجاورنی فی داری قردہ وخنازیر احب الی من ان یجاورنی احد منہم، یعنی اصحاب الاہواء، کہ اگر ان بد عقیدہ لوگوں میں سے کوئی بندہ میرے گھر آ جائے، اس سے بہتر ہے کہ خنزیر میرے گھر آ جاتا، اس سے بہتر ہے کہ بندر آ جاتے۔ اب وہ امام ابو الجوزا اور یہ ائمہ لکھنے والے، کیا ان کا کوئی خلق نہیں تھا؟ کہ ان کو رواداری کا کوئی پتہ نہیں تھا؟ کیا وہ تنگ نظر تھے؟ کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ گھر آیا مہمان ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرے گھر میں
خنزیر آ جائے وہ اچھا ہے اس سے کہ میرے گھر میں بدعقیدہ آئے، صحابہ کو گالیاں دینے والا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 148 ہے اس کتاب کے اندر۔ اور پھر یہ اصحاب اہوا کا جو لفظ بولا گیا، کاش کہ یہ ابو الخیر صاحب اپنے بزرگوں جن کے نام پہ لوگوں سے اعزاز لیتے ہیں ان کی توضیح العقائد ہی پڑھ لیں۔ اصل حوالہ تو حاشیہ طحطاوی کا ہے کہ یہ اہل بدعت اہل اہوا کون ہیں جن کی وجہ سے ہم آج کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس کیوں آئے، کیوں جاتے ہو ان کے پاس۔ یہ حاشیہ طحطاوی جلد نمبر 4 کی یہ صفحہ نمبر 153 پہ پوری عبارت جو لکھی ہوئی ہے۔ چلو وہاں سے نہیں پڑھ سکے تو کم از کم توضیح العقائد میں حضرت شاہ محمد رکن الدین الوری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، عقائد کے حوالے سے اردو میں ہے۔ صفحہ نمبر 8 پہ لکھا ہے کہ نجات والا فرقہ کون ہے اور اہل ہوا کون ہیں، اور اہل بدعت یعنی جن کا کوئی آ جائے تو بہتر ہے کہ خنزیر آتا وہ نہ آتا۔ انہوں نے لکھا ہے وَهَذِهِ طَائِفَةٌ النَّاجِيَةٌ قَدِ اجْتَمَعَتِ الْيَوْمَ فِي الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ هُمُ الْحَنَفِيُّونَ وَالْمَالِكِيُّونَ وَالشَّافِعِيُّونَ وَالْحَنبَلِيُّونَ وَمَنْ كَانَ خَارِجًا مِنْ هَذِهِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعِ وَالنَّارِ۔ نیچے ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، یعنی یہ گروہ ناجیہ اہل سنت بند ہے 4 مذہبوں میں۔ کون؟ حنفی، مالکی، شافی، حنبلی، یہ سنی ہیں۔ اور جو کوئی خارج ہوا ان 4 مذہبوں سے اس زمانہ کے اندر، پس وہ اہل آوا سے ہے، بدعتی ہے، دوزخی ہے۔ یعنی جو لفظ جو فتویٰ امام ابو الجوزا کا تھا جن کے بارے میں ان کی وضاحت کی انہوں نے کہ ان 4 سے ہٹ کر جو ہیں وہ سب اسی ٹولے کے ہیں، حنبلی، مالکی، حنبلی، شافی، حنفی، حنبلی، مالکی، یہ اہل سنت ہیں، اور ان سے ہٹ کر وہ اہل بدعت ہیں، اہل اہوا ہیں، وہ خارجی ہوں، وہ رافضی ہوں، معتزلی ہوں، مرجیہ ہوں، قدریہ ہوں، ان سب کا اس انداز میں ذکر کیا گیا۔ اس بنیاد پر یہ ضروری ہے ہمارے علماء سمجھیں اور اس طرح کے جو چسکے لیتے ہیں ان سے باز آ جائیں۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ اہل سنت میں بیداری آ چکی ہے۔ اب یہ سنی کانفرنس منعقد ہوئی، کتنے پیروں کے مرید آئے جو اپنے پیروں سے بغاوت کر کے آئے، کتنے لیڈروں کے کارکن ان سے منحرف ہو کر آئے، اور یہ بیداری آ رہی ہے۔ ان کے لیے وقت ہے کہ یہ باز اپنی جگہ پہ آ جائیں، عزت اسی میں ہے۔ اپنے باپ دادا جن کے نام پہ عزتیں لیتے ہیں ان کا لکھا ہوا پڑھیں، اس کے مطابق اپنے آپ کو کریں۔